أولم يكن لهم آية أن يعلمه بني إسرائيل ولو نزلنا كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون ويقول هل ننظرون أفبعذابنا يستهزئون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم يمتعون وما لنا من شيء إلا مهتدون ذكرى كنا ظالمين ترك الله للذين وصدق رسوله النبي الكريم ولا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، سورہ الشورى کا مطالعہ کر رہے ہیں. پیچھے اللہ تعالیٰ نے جہاں سے یہ سورہ شروع ہوئی تھی وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ کتاب توحید کی آیات اور روشن کتاب کی یہ آیات ہیں اور یہ دنیا کے اندر دنیا کے انسانوں کے لیے زمین کی روزیدگی کے لیے بہاروں کو لانے کے لیے اور دل کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے اس کتاب سے جو وابستہ ہو جائے گا اس کو اللہ کی ذات کریم ہر قسم کی اصول کی عطا کرے. اور سب سے بڑی جو اصول انسان کے لیے ہے کہ اس کا طلب جو ہے وہ متنوع ہو. اور خود اللہ کی ذات کریم نے ارشاد فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ انسانوں کے دل جو ہیں وہ اطمینان حاصل نہیں کر سکتے الا کہ وہ اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہوں. ذکر اس کا اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں, اللہ کی خشیت ان کے اوپر طاری ہو جائے اور جب جسم کے اوپر, روح کے اوپر, دل کے اوپر اللہ کی خشیت کا اثر ہوتا ہے تو پھر انسان کی جو کیفیت ہے وہ بدل دی جاتی ہے, رحم دل ہوتا ہے, پھر وہ ہر قسم کی ملاوٹ سے آزاد ہو جاتا ہے, اس کی گفتگو کے اندر لجاجت آ جاتی ہے, وہ پیار والا محبت والا لہجہ اختیار کر لیتا ہے. یہ کتاب مبین ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کی آیات ہم پڑھ رہے ہیں. آج جو ہم نے پڑھا ہے, آج کل تک جو ہم نے پہلے پیغمبروں کے قصے پڑھے ہم نے عذاب اور پھر ان کی تباہی کے آثار بیان اللہ نے اچھا طریقے سے بیان کروائے, اور پھر کے پیچھے جو ہم نے پہلے پڑھا تھا آپ یہ اسی وقت سیدھے آج ہم نے پڑھا نہیں یاد بنی اسرائیل ان سے کہو اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے محبوب, اولم یکن لہم آیہ, کیا ان اہل مکہ کو یا اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے کلمہ بنی اسرائیل جانتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے اور آقا جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت جو ہے وہ جانتے ہیں. اور یہ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی کہ آپ کے علم میں ہے کہ جب پہلے یہ ہجرت ہوئی تھی ہجرت حبشہ تو نجاشی کے دربار میں جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں جو لوگ گئے تھے وہاں کچھ جو معاملہ ہوا تھا وہ پیچھے ہم نے سورہ مریم میں پڑھ لیا تھا. اور اس وقت کچھ لوگ جو تھے قرآن کی ان آیات سے متاثر ہو گئے اور وہ ایمان لے آئے.
لیکن کئی لوگ ایسے تھے جو تحقیق کرنا چاہتے تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینے سے حبش سے ملنے کے لیے ایک وفد آپ کے دربار میں آیا ہوا تھا۔ تو آپ سے ڈھونڈا بلا ملاقات ہوئی تو آپ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ اس وفد نے آپ سے ملاقات کی، اور وہ ملاقات کرنے سیرت ابن ہشام میں بیان حضرت اسحاق جو سیرت کے لکھنے والے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ جب وہ وفد ملا وہ حضرت جعفر بن طیار کی جو تعلیمات تھی اس سے وہ متاثر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم لائے ہیں، کیا لائے ہیں، کیا کتب عثمانی آپ جو سابقہ کتب عثمانی سے زیادہ جو تعلیم ہے وہ کون سی ہے، کوئی روکا ڈرالا ذکر تو نہیں ہے جو آج آپ سن رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کو قرآن حکیم فرقان حکیم کی کچھ آیات سنی، اور وہ وفد جو ہے وہ آپ کی ان باتوں کو سن کے، آپ کی اس تلاوت کو سن کے رونا شروع ہو گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور اسی وقت آپ کو انہوں نے رسول پر تسلیم کر لیا، ایمان لیا۔ وہ سارا منظر جو ہے اس آیت کے نزول کے جو نزول کا جو سبب بنا، وہ منظر جو ہے ابو جہل دیکھ رہا تھا۔ تو ابو جہل نے اس وفد کے سربراہ کو بلایا اور کہا پختو، ایسے یہ لفظ استعمال کیا، جاہل ہو، تمہیں تو بھیجا گیا، تمہارے قبیلے والوں نے بھیجا کہ جا کے تحقیق کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کے آئے، تو تم نے بغیر تحقیق کے قرآن سنتے ہی فوری طور پہ تم ایمان لے لیں۔ تو انہوں نے الجھنے کی بجائے کہ یہ کہا کہ بھائی ہم جاہلوں کے منہ نہیں لگتے، بلکہ سلام کر کے اس کو وغیرہ ہو گے، اور اذا یتلی علیہم قالوا آمنا بہ انہ الحق من ربنا انا کنا من قبلہ مسلمین۔ ہم تو جو ہم نے قرآن سنا ہے اس کے اوپر ہم ایمان لے آئے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہم مسلمان تھے۔ فاذا سمعوا لهم انہ وقالوا لنا اعمالنا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ تَتَّبِعُوا الْجَاهِلِينَ۔ میں یہ ہمارا تمہیں سلام ہے، ہم ایمان لے آئے ہیں، اور ہم جاہلوں کے منہ نہیں لگتے، نفقت زیادہ نہیں کرتے۔ اور اس کتاب کو سننے کے بعد وہ ایمان لے آئے، اور پھر اللہ نے آگے فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ۔ ہاں یہ تیری اپنی زبان کے اندر ہے، عربی مبین کے اندر ہے، کتاب حکیم ہے، اور تو اس کو عربی کے اندر اس قرآن کو سنا رہا ہے۔ اگر کوئی اجمی غیر عربی کو یہ قرآن سناتا تو یہ کہتے ہیں اس کو جن نے چھو لیا، اور یہ جن جو ہے وہ عربی اس کو سکھاتا ہے، یہ بولتا ہے، تو یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے۔ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اور ان کی ہٹ کرنی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا تاکہ یہ مانتے نا، اور یہ بہانہ بناتے کہ یہ جو جادوگر ہے یا اس کے اوپر کسی جن نے سایہ کر دیا ہے تو وہ اس کے اندر بولتا ہے، ورنہ اس کی تو یہ کیفیت نہیں۔ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین۔ اسی طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیا ہے۔ کیا داخل کر دیا ہے کہ مومن کے دل کے اندر تو یہ رحمت بن کے داخل ہوتا ہے، اور مجرموں کے دل کے اندر لوہے کے طرف سلامی بن کے داخل ہوتا ہے۔ یہ وہ دین ہے جس کو لوگ اپنا لیتے ہیں تو پھر ان کی دنیا جو ہے بدل جاتی ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام پڑھتے تھے تو لوگ جو ہیں آپ کے کلام کو بڑے بڑے پکے کافر، کٹے کافر، امیہ بن خلف جیسے، ابو جہل جیسے، رات کی تنہائی میں آپ جب اپنے گھر میں تلاوت کرتے تھے تو کان لگا لگا کے سنتے تھے، تڑپتے تھے، لیکن ایمان نہیں لاتے۔ اور جب ایک تنہائی میں نچی محفل میں ابو جہل سے امیہ بن خلف نے پوچھا کہ آپ ہم دونوں بیٹھے ہیں، تیسرا کوئی آدمی نہیں، یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا کوئی اور کی بات ہے؟ کہا میں اور آپ میں اکیلے بیٹھے ہیں، اپنے مناف نے اگر صحافت کی تو ہم نے بھی صحافت، اگر انہوں نے جہاد کیا، جنگ کی تو ہم نے جنگ بھی کی، اگر انہوں نے قربانیاں کی تو ہم نے بھی قربانیاں کی، ہر معاملے میں ہم نے ان کا معاملے میں مقابلہ کیا، لیکن اب کو نبوت کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے تو ہم نبوت کہاں سے لائیں؟ اصل میں وہ سچے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے،
وہ لیکن ایمان نہیں لاتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِنَّ لَا يَعْلَمُونَ. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ایمان لے آؤ تو کہتے تھے بیوقوفوں جیسے لوگوں کا ایمان لے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ بیوقوف خود ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے عمار بن یاسر کے خاندان اور یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو سیدنا بلال کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے ایک دفعہ کہہ دیا نا پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے پریشان ہوئے. آپ نے معافی مانگی، آپ نے معاف بھی فرما دیا. کہا نہیں بلال یہ سر نیچے ہے، اپنا پاؤں اس کے اوپر رکھے گا تاکہ اس کے اندر جو خناس بڑھ گیا وہ نکل جائے تو پھر چین سکون آئے گا. تو آپ نے سر نیچے رکھا پھر بلال نے پاؤں اوپر رکھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب بھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر وہ بلال جو ہے وہ بدلتے بلال اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا بلال. پوچھا یہ کس کی آواز ہے جبریل؟ سب سے پہلے تو میں نے جنت میں داخل ہوتا ہے. کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس میں کوئی شک نہیں، آپ پہلے داخل ہو گئے. لیکن حضرت بلال آپ کی سواری کی مکیب پکڑے ہوئے سب سے پہلے اندر داخل ہو. یہ وہ رتبہ ہے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ بس وہ نکل جاتی ہے، طرف پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ طرف سینے کے اندر جب پھٹکتی ہے جیسے وہ پھر ضرور تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے روشنی ادا کرتا دیتا ہے. لا یؤمنون باللہ یراہم العذاب العلیم. یہ لوگ جو ہیں ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھیں. پہلے لوگوں نے پہلے جو ساری صورتیں جو پہلے گزری ہیں جو پیغمبروں کے واقعات تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ایمان نہیں لاتے جب تک کہ کوئی صورت حال ان کے سامنے ان کے دل تسکین نہیں، ان کے روح کے لیے شفا نہیں، ان کے قلب کے اندر چین نہیں، ان کے دل کے اندر قرآن اترتا نہیں. اس لیے کہ یہ مجرم ہے اور یہ جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں گے یہ ایمان نہیں لائیں گے. فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. لیکن یہ جو قیامت ہے نا جس کے بارے میں بار بار لوگ قیافے لگاتے ہیں، جیسے آج بھی حدیث پڑھی ہوئی نسل کے مختلف قسم کے واقعات بیان ہیں. ہر چیز ٹھہر ٹھہر کے ترتیب سے ابتدائی عمل سے بچہ پیدا ہوتا ہے، لڑکپن ہوتا ہے، بچپن ہوتا ہے، لڑکپن ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، بڑھاپا ہوتا ہے. لیکن قیامت جو ہے آنکھ پھٹکے گی نہیں، ایسے ایک سیکنڈ میں قیامت برپا ہو جائے. مائیں اپنے بچوں کو پھینک دیں بغتتاً نیک تن یکدم دھڑک سب کچھ تباہ ختم. یہ قیامت ہوگی، کوئی مولت نہیں. اور وہ ایسا منظر ہوگا، ایسی کیفیت ہوگی وہ لفظ مکیانوں کی اجازت نہیں قائم ہوا نفس زیادہ. تو انشاءاللہ وہ قیامت کا منظر یوم قیامت جو سورہ قیامت کے اندر بیان ہوا وہ انشاءاللہ بیان کریں. فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں اللہ نے کہا حَتَّىٰ يَرَاهُ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. جب یہ دردناک عذاب دیکھیں گے تو پھر یہ ایمان لائیں گے. لیکن جب وہ آ پڑتا ہے اس وقت یہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی، کیا ہمیں فَيَقُولُ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی؟ اب جیسے وہ ڈوب رہا تھا پیچھے میں کسی بڑا فرعون تو کہا میں ایمان لاتا، لیکن اس وقت جب دیکھ لے گا تو پھر مہلت کہاں ملنی ہے. اللہ فرماتے ہیں کچھ مہلت مل سکتی ہے، یعنی عذاب سامنے دیکھ کر ہی مجرموں کو یقین آیا ہے. پھر فزیکلی دیکھ لیا کہ بتی جل رہی ہے پھر ایمان لے آتے ہیں بتی جل رہی ہے. کہاں سے جل رہی، کیسے جل رہی، کون جلا رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. جب جل رہی ہے تو پھر تمہیں یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ نے پیغمبر مبعوث فرما دیا وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. کہ دعا کی ہے اللہ پیغمبر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رسول پیدا کر ان کا تزکیہ کرے، ان کو وہ قطاع ایسا علم سکھائے جو یہ جانتے نہیں ہیں. وہ پیدا کر دیا اللہ نے. جب پیدا ہو گیا پھر عیسائی بھی تصدیق کر رہے ہیں، یہودی بھی تصدیق کر رہے ہیں، بڑے بڑے کہاں تصدیق کر رہے ہیں. ہر چیز جتنے مناظر ہیں سامنے سارے تصدیق کر رہے ہیں، پھر بھی تم نہیں مانتے.
تو لیکن گراب العذاب العلیم، جب دردناک عذاب آئے گا تو یاد ہی ہم بختہ حملہ یہ شروع وہ ایک دم آئے گا عذاب جب، تو پھر ایمان نہیں وجہ حل نہ منظر، پھر یہ منظر دیکھے کیسے خوف ہے کہ جب وہ عذاب آ گیا کہ اللہ کہتے ہیں یہ دیکھنے کے بعد پھر کہیں گے کہ ہمیں عذاب دیکھنے کے بعد کہیں گے ہمیں مان لاتا حملہ ہے، لیکن وہ ایک دم آئے گا، آنکھ پٹکے گی نہیں، ایسے نہیں ہوگی، آنکھ جھپکے گی نہیں، تو بس رب سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور اس وقت اللہ یہ شعور نہیں رکھتے، اللہ کو ان کو عقل نہیں، فہم نہیں ہے، اور یہ بول حل نہ ہم منظر ہوں، کیا اب ہمیں کوئی مہلت مل سکتی؟ اس وقت کون مہلت دے گا؟ اس وقت تو بس پھر چلو آفا بے عذاب نہ یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جلدی میں جلدی عذاب آتے ہیں، تو اللہ نے وہ سورہ آگے نحل آ رہی ہے وہ پڑھیں گے ہم کہ اللہ فرماتے ہیں اب اللہ کا امر آ گیا ہے، اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، اب بھگتو، اب بھگتنا پڑے گا۔ اب عذاب دینا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، ہم نے کچھ اور کیا بڑا ہے تھا ان متعناہم سنین، اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں، برسوں کروڑوں سال بھی دے دیں، پھر بھی یہ دنیا کی زندگی ہے المتاع قلیل، ادھر ایک دن مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کچھ فنا ہونا ہے اور تیرے رب کریم کی ذات جو ہے باقی رہنے والی، پھر حساب ہونا ہے، مرنا ہے، پھر زندگی آنی ہے، پھر پیشی ہونی ہے، پھر سزا اور جزا ہونی ہے، پھر جنت اور دوزخ ہونی ہے، پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہونا ہے۔ ان متاع سنین، ہم ان اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ہم برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں، وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، تو پھر بھی وہی چیز ان پر آ کے رہنی، موت وارد ہو کے رہنی، قیامت ہو کے رہنی، حساب کتاب ہو کے رہنا ہے، دوبارہ زندگی ملنی ہے، حساب دینا پڑے گا۔ انہیں جب ڈرایا جاتا تھا تو پھر یہ ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، کہتے ہیں یہ ساری سامان چیز جو ہے، یہ زندگی کے اندر جو عیش کے سامان ہمارے پاس ہے، یہ ان کو ملا ہوا ہے، ان کی کسی کام نہیں آئے گا، یہ گاڑیاں، یہ کاریں، یہ موٹریں، یہ گھر بڑے بڑے، یہ دولت، یہ محل، یہ سونے، یہ چاندی، یہ بیٹے، یہ بیٹیاں، کچھ کام نہیں آئے گا، صرف اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت کا۔ یہ جیسے ہر چیز کے بارے میں اللہ نے حکم صادر کر ذوی القربی والیتامی وابن السبیل، کہ اپنا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاء، اے ایمان والو خرچ کرو اپنے مال و دولت کو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں کوئی آپ کو نفع نقصان نہیں پہنچ سکتا، اس سے پہلے خرچ کرو۔ پتہ نہیں اب ہماری زندگی کیسی ہے، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، اللہ اکبر، پھر وہی چیز ان پر آ جائے گی جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو وہ سامان زین جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ ما کانوا یمتعون وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ جب تک اس کے اندر ایک پیغمبر ڈرانے والا، اب تو پیغمبر نہیں ہے، نہ پیغمبر آنا ہے، یہی پیغمبری، یہی رسالت قیامت تک قائم رہے گی۔ یہ آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس لیے تو میں نے ان دنوں کے اندر جو 12 ربیع الاول ہم مناتے ہیں، تو میں نے تو کہا تھا ہمارے لیے تو روزانہ 12 ربیع الاول، اب لوگ ہیں ربیع الثانی، ہم کہتے ہیں نہیں ربیع الاول ہے، کوئی کہہ جی نہیں جی جمادی الثانی ہے، جمادی الاول، ہم کہتے ہیں نہیں جمادی الاول ہے، ربیع الاول ہے۔ یہ ربیع الاول اس وقت ختم ہوگا جب رسالت ختم ہوگی، پہلے رسالت کے کام کو تو مکمل کرو۔ جیسے علامہ نے کہا نا جواب شکوہ میں، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے۔
ہم نے کب ان کا یہ تبلیغ مکمل کر لیا؟ کب ہم نے اس دین کو مکمل پھیلا دیا ہے کہ لوگ ماننے والے بن گئے اور اپنا حق ادا کر دیے؟ ہم نے حق ادا کیا؟ نہیں کیا۔ ہم گھروں میں بیٹھتے ہیں، یہاں سن کے چلے جاتے ہیں، یا کچھ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں سننے کے بس یہی کرنے کے۔ اصل کام یہ ہے کہ اس دین کو پھیلانا ہے، اس دین کو پھیلانا ہے، اس دین کو قائم کرنا ہے، لوگوں کو بہادر بنانا ہے، مرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے، کلمے کے اوپر جان دینے کے لیے تیار رہنے والے لوگ اصل میں وہ کام کرنا ہے۔ لیکن وہ ہم کر وما اهلكنا من قرية الا لها منذرون، اور ہم نے کبھی کسی بستی کو اللہ نہ بھی نہیں کرتا، ہلاک نہیں ہے کیا جب تک کہ اس کے اندر کوئی خبردار کرنے والا حق نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے۔ اور پھر ہم نے جب اس کی حق نصیحت کو قبول نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کوئی وما كنا ظالمین، میں کوئی ظالم ہوں؟ جب میں نے پیغمبر بھیج دیا، دین سمجھا دیا، کتابیں بھیج دی، رسالت بھیج دی اور ہر چیز واضح کر دی، پھر اگر نہیں ایمان لائے تو پھر عذاب آتا ہے۔ میں کوئی ظالم تھوڑی، اللہ فرماتے ہیں وما كنا ظالمین، ہم کوئی ظالم تھوڑی۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا جو پاپولیشن پلاننگ والے ہیں، منصوبہ بندی والے، وہ کہتے ہیں جب آبادی بڑھ جاتی ہے تو ان کے یہودی رہنما جو ہیں، مالتس ہے، کارلائل ہے، رسکن ہے، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں بڑی بڑی کہ جب آبادی بڑھ جاتی ہے تو قدرت پھر آفات بھیجتی ہے، یا تو طوفان بھیجتی ہے، آندیاں بھیجتی ہے، زلزلے بھیجتی ہے، جنگیں پیدا کر دیتی ہے اور لوگوں کو مارتی ہے پلاننگ کر بھی۔ اللہ کے لیے تو کن فیکون ہے، جو پیدا کرنا ہے، جس کو مارنا، کون روک سکتا ہے؟ لیکن بیوقوف لوگ ہیں، اس لیے وہ اللہ کے مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کریم ہمیں اس قرآن کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ